پہ فرمان محمد پہ دل میں نہ تأمل ہو فرمان محمد پہ دل میں نہ تأمل ہو سکھلائی ہے اللہ نے سکھلائی ہے اللہ نے تعظیم محمد کی سکھلائی ہے اللہ نے تعظیم محمد کی نہ بیٹھو زیادہ تم کچھ بیٹھو چلے جاؤ نہ بیٹھو زیادہ تم کچھ بیٹھو چلے جاؤ تاکید ہے اللہ کی تاکید ہے اللہ کی تعظیم محمد کی تاکید ہے اللہ کی تعظیم محمد کی دستک نہ دو تم در پہ تشریف و خود لائے دستک نہ دو تم در پہ تشریف و خود لائے سیکھی صحابہ نے سیکھی صحابہ نے تعظیم محمد کی سیکھی صحابہ نے تعظیم محمد کی پانی جو وضو کا تھا اس پر تھی لڑائی کیوں پانی جو وضو کا تھا اس پر تھی لڑائی کیوں کیا کچھ عطا کرتی آقا یہ نہیں کہا تھا میں وضو کروں تو تم ایسے کرو دل مانتا تھا ان کے جوتے میں شفا ہے ان کے تھوکنے میں شفا ہے ان کے دیکھنے میں شفا ہے جو چیز ان کو مس کر جائے وہ بھی شفا ہے آپ نے نہیں خود کرتے تھے آپ نے نہیں کہا ایسے کرو آپ کہتے تھے میں تمہارا جیسا ہوں جیسے تم ہو ویسے میں وہ دل میں کہتے تھے آپ جیسا نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے اس لیے پانی کو لے کے وضو کو لگاتے تھے اور جس کو پانی نہیں ملتا تھا وضو کا آقا جی کے وضو کے گرنے کا اور جس کے ہاتھ کو یا بدن کو لگ چکا ہوتا تھا وہ اس کی پیچھے تیزی سے بھاگتا تھا اس کے ایسے کر کے کر لیتا تھا شان شان یہ شان کیسی شان امام بخاری نے لکھا قادو یتقاتلون علی وضوئہ ایسے لگتا تھا یہ ایک دوسرے کو مار دیں گے اس پانی کے پیچھے جو آقا کے جسم کو لگ کے گرتا تھا وضو کے ہاتھ سے گرتا تھا یا پاؤں سے گرتا تھا یا ناک میں پانی ڈالتے تھے وہ پانی زمین پہ نہیں جاتا تھا صاحب ہاتھوں میں رہتے تھے
یہ سکھائی محبت نہیں تھی، یہ مجبور ہو جاتے تھے اندر سے، پتہ اندر کتنی محبت ہوگی، یہ تھوڑا سا اظہار ہوتا تھا، کیونکہ ادب کی وجہ سے وہ ایسے رہتے تھے آقا کے ساتھ۔ حدیث میں آتے ہیں پرندہ کسی چیز کو ذرا ہلے تو اڑ جاتا ہے، اگر کسی چیز پہ بیٹھے ہلے اڑ جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا ایسے لگتا تھا جب آقا کے پاس بیٹھے جیسے پرندہ ان کے سر پہ بیٹھا ہو، بالکل گمسم، پرندہ جیسے، ایسے ادب سے بیٹھے تھے۔ تو یہ جو کر لیتے تھے ہلکا سے مجبور ہو جاتے تھے کہ موقع ہاتھ میں نہیں آئے گا، پھر آپ شفقت فرماتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا تنخواہیں آپ کو دیتے تھے؟ کھجوریں، بھوک، فقر، فاقہ، لیکن محبت میں سب رحمت نظر آتی تھی کہ سب کچھ آسان ہے، لیکن آقا جی کا ملنا آسان نہیں ہے، اور یہ موقع ہاتھ سے نہ، ساتھ رہتے تھے نا تو حالات کے واقف ہوتے جاتے، جب انسان ساتھ رہتا ہے کچھ نہ کچھ حالات کا واقف ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ساتھ مل کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے میں تمہارے جیسا ہوں، کہتے تھے میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، انا آکل کما یاکل العبد، جیسے ایک بندہ غلام بیٹھتا ہے میں تو وہ ہوں۔ انا اجلس کما یجلس العبد، میرا بیٹھنا کھانا پینا ایک غلام ایک بندے کی طرح ہے، یہ کیسے فرماتے تھے، یہ مفہوم۔ لیکن وہ پہچانتے جاتے تھے، آپ کچھ کہیں آپ پتہ نہیں کیا ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، کہ کسی نے چشمے نہیں بنائے، کسی کے بادل نے کبھی سایہ نہیں کیا، جو چیزیں آپ سے نظر آتی ہیں اٹھتے بیٹھتے انداز میں، کسی میں وہ بات نظر ہی نہیں آتی۔ ہاں، صحابہ کہتے تھے اگر بات کرتے تھے ہمارے دل ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے، جیسے کہ ہم پہ جادو ہو گیا ہے، ایسی شیرینی زبان تھی۔ خدا نے بھی ایسے ہی کہا ہے، خدا نے بھی ایسے ہی کہا ہے، آپ کی زبان پاک ہو، وکیل ہی یا رب، آپ کے بولنے کی قسم میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں، خدا کرے ہم سنیں کبھی، اب بھی سننے والے جس پہ کرم ہوتا ہے کبھی سن لیتے ہیں، نیند میں بھی ہو جاتا ہے، جاگنے بھی ہو جاتا ہے، ایسے کہتے ہیں اہل طریقت کہ بالکل صاف دیکھتے ہیں، آواز کان میں جاتی ہے، کان میں، پھر کان سے دل میں جاتی ہے، پھر دل کو کیا ہوتا ہے، جس کو ہوتا ہوگا اس کو ہی پتہ ہوگا اس کو کیا ہوتا ہے۔ پھر لیلا مجنوں تو بنا رہے گا 24 گھنٹے، نیند میں بھی جاگنے بھی، کہ کیسی آواز ہے، کیسی بات ہے۔ چلیں جی، پانی جو وضو کا تھا اس پر بھی لڑائی کیوں، پانی جو وضو کا تھا اس پر تھی لڑائی کیوں، کیا کچھ عطا کرتی، کیا کچھ عطا کرتی، تعظیم محمد یہ کی۔ کیوں ان کو ایسے محسوس ہوا، یہ کیفیت پیدا ہے؟ بات مانتے تھے نا، جب بات مانتے تھے تو خدا کی رحمت اترتی تھی۔ ہم لوگ بھی آقا کے پیچھے تھے، ہم کو کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ ہم لوگ آقا سے لاپرواہ رہتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، ان کی سنتوں پہ نہیں چلتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، نمازیں کوئی پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، سنتوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ وہ جو جی سنت کے حساب سے نہ بھی نظر آئے تب بھی اس میں چلتے تھے، یعنی ایسی باتیں تو آقا جی نے نہیں کی، میں اگر ایسے چلوں تو ایسے چلو، ایسے چلوں تو ایسے، بات مانو، اس میں بات تو نہیں کی تھی۔ ایک صحابی تھا، چلنے میں رستے میں ایسے جائے، پھر ایسے جائے، پھر ایسے جائے، کسی کا رستے میں تو کوئی سامنے اٹکا تو ہے نہیں کوئی چیز، تو تم سیدھا کیوں نہیں چلتے ہو؟ کہا میں ایک دفعہ گزرا اس رستے سے تو آقا جی ایسے چلے تھے، پھر ایسے چلے تھے، پھر ایسے، پھر اس واسطے میں کبھی ادھر جاتا ہوں ان کو جیسے دیکھا تھا، پھر دیکھا تھا وہ اس طرف گئے تھے، پھر، تو اس لیے میں اس جگہ ایسے چلتا ہوں، تو پھر بات کتنی مانتے ہوں گے؟
یہ تو نہیں کہا تھا کہ رستہ جیسے کوئی چلتا ہے سب چلو، اس چیز میں بھی اتنا خیال کرتے تھے کہ ادھر ایسے گئے تھے ادھر ایسے گئے. سبحان اللہ. تو جب وہ بات اتنی مانتے تھے، ہم اگر مانیں ہم کو بھی ایسی شروع ہو جائے. ہم لوگ مانتے نہیں ہیں. ہاں مان کے دیکھو، ہوگا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. حضرت نبی کریم فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ کو زندہ کیا. جس نے امت کے فساد کے وقت میری سنت کو پکڑا، خدا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. یہ تھوڑی چیز تو نہیں ہے. من احیا سنتی فکانما احیانی. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ کو زندہ کیا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس کو میری سنت میری عادتیں اچھی نہ لگیں وہ اس کا میرے سے تعلق نہیں ہے. اللہ کرے ہم ہو جائیں. کہ ہم لوگ ایسے اب یہ سنتے ہیں تو منافقت نظر آتی ہے اپنے آپ میں کہ ہم لوگ جو سے نا کسی اور طرح ہی چلتے ہیں. جو بات مرضی ہوئی مانی، جو مرضی ہوئی نہیں مانی. ویسے تو نہیں کرتے تھے، بلکہ جو چیز حکمت سنت ہے وہ بھی نہیں کرتے، جو حکمت فرض ہے وہ بھی پورا نہیں کرتے. تو پھر کہاں سے یہ رحمت آئے، کہاں سے دل کی حالت بدلے، کیفیت بدلے، کہاں سے وہ چیز پیدا ہو اندر. ہاں کچھ اندر جائے تو پیدا ہو نا، اخلاص محبت کے کوئی معاملے ہوں تو پھر اندر کیفیت بھی آتی ہے. کیونکہ اس وجہ سے ہوتا تھا، بات دل سے مانتے تھے. ہم لوگ تو سننے تک ہے، ماننے سے چپ ہو جاتے ہیں. سننے تک سن لیتے ہیں، وہ سنتے بھی تھے مانتے بھی تھے. تجھے عطا کرتی کیا تجھے عطا کرتی تعظیم محمد کی سرمست محمد سے محمد کی